تھے. ہمیں لگتا تھا کہ جو دوسرے والے ہیں نا وہ زیادہ نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یوں ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں لوگ بہت باریک باریک چیزیں نوٹس کرتے بہت ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کی ہوگی. اصل میں بات یہ ہے, وہی میں نے کہا کہ ایک تو خیر یہ وہ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ ہی بالکل عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی شہرت بے دیتا ہے. شک. ایک تو خیر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آواز نہ دی ہوتی تو شاید میں اس قابل ہی نہ ہوتا. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ میں نے محنت بھی بہت کی. جب میں نے ہوں کامنٹری, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے ریڈیو سے دوسرے ایونٹ پہ کامنٹری پہلے شروع کی تھی. تو جب میں نے کرکٹ کی کامنٹری کا میرے ذہن میں ہمیشہ سے شوق تھا, لیکن ظاہر کبھی سوچا نہیں تھا. جب لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم ریڈیو کی کرکٹ ٹیم ہے, تم اس میں کھیلتے بھی ہو, اتنا اچھا اور اچھا کھیلتے ہو, تمہیں نالج بھی اتنی ہے, اچھا کامنٹری آلریڈی تم کر رہے ہو, تم کرکٹ کی کامنٹری کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے ذہن میں سنجیدگی سے آیا. لیکن میں نے کرکٹ کی کامنٹری میں جب میری اپروول بڑا ہوم ورک کیا. میں نے سوچا کہ یار یہ جو موجودہ کامنٹیٹر ہیں ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو یہ نہیں کرتے. تو میں نے جیسے اچھا آپ کو پہلے کہا کہ عمر قریشی صاحب میرا آئیڈیل تھے, ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, ان کا ڈسکرپشن بڑی اچھی تھی. میں نے ڈسکرپشن کا انداز ان سے لیا. میں نے کہا یار ڈسکرائب اچھا کرو اور بہت اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, زبانی ہونی چاہیے, لوگوں کو لگے کہ وہ وہاں موجود ہے. تو صحیح. میں نے جو زیادہ میری پسندیدگی کی وجہ میری جو پسندیدگی میں سمجھتا ہوں اپنی وجہ اچھی آواز کے علاوہ, ایک تو یہ تھا کہ میں نے 4 بنیادی اصول تھے میرے. ایک تو میں ڈسکرپشن اتنی زیادہ کرتا تھا کہ منظر کشی جسے کہتے ہیں, کہ لوگوں کو بالکل. یہ کہ وہ خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. ایک یہ تھا جیسے میں باہر کے ٹور پہ جاتا تھا تو میں سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا آپ کو پتا ہے؟ میں جا کے ان کا جو ٹریول بک ہوتی ہے نا چھوٹی سی, وہ خریدتا تھا. اس سے میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کی اچھا. آبادی کتنی ہے, اس کا جو ہے نا محل وقوع کیا ہے, اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے والی ہیں. تو میں بیٹھے ہی جو کامنٹری شروع کرتا تھا پہلے میں پورا بتاتا تھا کہ ہم کس شہر سے کامنٹری کر رہے ہیں, اس کی کیا کوالٹی ہے, کتنی آبادی ہے. وہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا. پھر منظر کشی میں بھی میں چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشن دیا کرتا تھا. جیسے میں کہتا تھا جی یہ کامنٹری باکس جو ہے یہ زمین سے خاصی بلندی پر واقع ہے, یہاں سے مجھے پورا اسٹیڈیم واضح طور پہ نظر آتا ہے, ہمارے بالکل سامنے جو ہے وہ سمندر ہے کچھ دور کے فاصلے پر, اور یہاں سے سمندر بھی دکھائی دیتا ہے, دائیں جانے بڑی اونچی اونچی بلڈنگس ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس وقت آسمان پہ ہلکے سے بادل چھائے ہوئے ہیں, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, تو وہ لوگوں کو لگتا تھا جیسے وہ خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہ تو اچھا خوبی ہے. پھر میں نے ساری زندگی کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک پلیئر اگر میرا پسندیدہ ہے تو میں نے اسے آسمان پہ چڑھا دیا, دوسرا جو ہے وہ اس کو میں نے گرا دیا. اچھا میں نے سوچا اس لیے کہ کسی کی بہت زیادہ تعریف نہ کرو, کہ اگر بہت تعریف کرتے ہیں اگلی اننگ میں وہ صفر پہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کہیں گے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا یہ. اچھا اگر آپ کسی کی بہت برائی کرتے ہیں اور اگلی اننگ میں وہ سینچری بنا جاتا ہے تو لوگ آپ کو گالیاں دیں گے. تو میں بڑا بیلنس رکھ کے کامنٹری کیا کرتا تھا, تو لوگوں کو یہ چیز اچھی لگ گئی. باقی بس اللہ تعالیٰ کا کرم. ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی بھی فیوریٹ ہے تو اس کی تو آپ برائی سن ہی نہیں رہے, برائی اس کو بھی اچھائی کر کے بیان کر رہے ہیں, ہاں تو نہیں میرے سچائی آج ہونی تک چاہیے. پلیئرز کہتے ہیں, آپ یقین مانیے مجھے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں جب ملتے ہیں, یار حسن بھائی میرے والد تو کہا کرتے تھے بھائی تیری اننگ کا مزہ آتا ہے جب حسن جلیل کامنٹری کر رہا ہو, یا تیری بالنگ کا تو مزہ آتا ہے جب حسن جلیل بتا رہا ہو. تو ظاہر یہ اللہ کی دین ہے کہ اتنے بے شمار بالکل کامنٹیٹر کے ہوتے ہوئے اور ان کے گھر میں بھی ڈسکس میں ہی ہوتا تھا. بالکل. آپ ابھی بھی ہوتے ہیں, بس یہ ابھی بھی چند دیکھیں لوگوں یہ بھی سے میری خوش نصیبی ہے, تھوڑی سی اتنا عرصہ بات مجھے نکلتی, کامنٹری چھوڑے ہوئے ہو گیا. بالکل کہ ذرا سی بات نہیں نکلتی اس کے بعد تو ان کے پاس اتنا بڑا باتوں کا وہ ہوتا ہے. تو بھائی یہ یقین تو مانیے زوبی میرے پاس کوئی جی پاکستان سے تو خیر بے شمار, اب تو لوگوں کو واٹس ایپ بھی پتہ چل گیا ہے میری فیس بک کی وجہ سے, فیس بک کے میسیجز, واٹس ایپ کے میسیجز, لیکن دنیا بھر سے آتے ہیں مجھے, ٹھیک ہے نا. اور ہر آدمی کو میرے الفاظ تک آج تک یاد ہیں. آپ میری اگر فیس بک پہ یہ آپ دیکھیں جا کے کتنی دیکھیں تو لوگ پورے جملے کوٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں موقع پہ, اور 80s تک کے لوگوں کو یاد ہے آج تک. دیکھیں کہ محبت ایک بات ہے کہ پاکستانی جب جس سے محبت کریں نہ بڑا ٹوٹ کے کرتے ہیں, اور دوسرے آپ میں دیکھیں آواز کے علاوہ بھی تو
اتنا کچھ ہے، آپ کی نالج ہے، صرف آواز سے کام نہیں نہ چلتا. جو آپ نے کارنامے کیے ہیں وہ بس یہ صرف سب سے آواز بڑی کا بات یہ جی، میں منتقل تو نہیں اللہ ہے. کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بڑی بات ہے کہ آج کے نفسا ہوں نفسی کے دور میں اگر لوگوں کو میں یاد ہوں تو میرا خیال ہے میری بڑی خوش نصیبی ہے، اور میرا جو یہ خون بڑھ جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور میٹھے چاول کھا کے بھی آپ اللہ کا شکر ادا میں ابھی کرتے ہیں. کہنے والا تھا، کیا کمال ہے آپ کی ٹیلی پیتھی ہے. لگتا ہے کہ میں نے ابھی دل میں سوچا، میں نے کہا میں یہ جملہ کہوں تو وہ آپ نے پہلے کہہ دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے میری. ارے اچھا، واہ جناب، آپ اگر کو یاد آپ نہیں. اللہ میاں نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کے بعد فیکٹری بند کر دی. دیکھیں ہر بندہ ایک سیمپل ہی تو ہے، اس کے بعد فیکٹری بند ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے ہے نا، کہ یہ کوئی بات ہے. انسان، آپ یہ دیکھیں انسان کی جو لکیریں ہاتھ کی، دنیا میں جی 7 ارب لوگ ہیں، کسی کی ہاں، دوسرے سے نہیں ملتی. نہیں ملتی، کاٹ دو ان کو، کھیڑ دو، جو مرضی کر دو، کچھ کر وہ لو، کچھ دوبارہ کر لو. نمودار ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں. تو یہ دیکھیں نا اللہ جی کی ہاں، مصوری، کیا بس اللہ. جی، کیا کہنا. ہاں بالکل. اچھا حسن بھائی، اگر آپ جو اب ہیں وہ نہ ہوتے تو آپ کی زندگی کتنی بدلی ہوئی ہوتی، آپ کون ہوتے؟ بھئی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا، اور نہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو ڈیسٹینی تھی وہ اللہ ہو گئی. تعالیٰ نے وہاں مجھے پہنچا دیا. اور میرا ہوں، خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیا بنانا ہے، تو تو وہاں خود ہی تک وہ اس نے مجھے مواقع پہنچا دیا. مواقع پھر ہاں خود ہی ملتے مواقع، جاتے ہیں. جیسے ہاں میں اب کبھی سوچتا ہوں، اب جیسے اب آپ دیکھیے میں 7ویں 8ویں میں تھا، اس زمانے میں تو کامنٹری کا تو خواب و خیال میں نہیں. تو ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں کیا کرتا تھا، ایک کتاب آتی تھی چکرورتی ہوتی تھی، اچھا. میتھمیٹکس کی کتاب. وہ ہوتی تھی کوئی ہاں، 1000 پیجز کی. اس میں اچھا. دنیا کے جتنے ارتھمیٹک کے سوال ہیں سب کے جواب موجود تھے. ہوں، یعنی آپ ہوں، یہ اندازہ کیجئے کہ میں نے میٹرک جو کیا، مجھے ہوں، پوری، میں نے جو چکرورتی تھی اس کی پوری مجھے زبان نہیں آتی، اور مجھے یہی وجہ ہوں، تھی کہ مجھے جیومیٹری بہت بری لگتی تھی. تو میں نے ارتھمیٹک اور ہوں. الجبرا میں پورے 70 مارکس لیے، یعنی 40 اور واہ 30، واہ. ٹھیک ہے نا. اور جیومیٹری ہاں، میں مجھے 0 ملا کیوں میں نے وہ چھوڑ دی تھی. تو اتنا ہاں، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے اس زمانے میں نے کیا کیا، کرکٹ کا مجھے بڑا شوق تھا. تو اب ہاں. اچھا، میں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا میں انڈیا میں رہ گیا تھا بدایوں میں جائیداد کی جی وجہ سے. تو دادی جی. دادا تھے، میں اکیلا تھا، تو میں دوسرے گھر میں چلے جایا کرتا تھا. اس میں اپنے آرام سے اکیلا بیٹھے میں کھیلتا رہتا تھا، کتابیں پڑھتا رہتا تھا. تو ہوں، ایک کسی نے مجھے ایک بتایا کہ جی آپ کو پتا ہے کتاب سے بھی کرکٹ ہو سکتی ہے. وہ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی ہوں. ہر پیج پہ آپ لکھو اتنے رن ہیں، اتنا آؤٹ ہے، ایل بی ڈبلو ہے، اس کا آپ باقاعدہ اسکورنگ کرو. اچھا وہ مجھے بڑی اچھا. دلچسپ لگی، تو میں نے وہ چکرورتی پہ سارا لکھ کے میں پورا اسکور کارڈ بناتا تھا. اس کے ہوں. بعد اس کی خبر بناتا تھا باقاعدہ، جیسے اخبار میں شائع ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہاں، بولتا جاتا تھا. اب آپ دیکھیے اس وقت میرے ذہن میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا. میں ہاں بولتا بھی بے جاتا تھا، شک بالکل. اس نے اتنے رن بنا ہاں. لیے ہیں، یہ اب آؤٹ ہو گیا، یہ اب ایل بی ڈبلو ہو گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہی ہے نا کہ شروع سے وہ راستہ متعین کرنا شروع کر دیا تھا. اور وہ خیال آپ کے دماغ میں ڈالنے شروع کر دیے تھے جی کہ ہاں آپ کا بالکل، یہی راستہ ہے. بالکل. اچھا، کمنٹری کے درمیان کبھی ایسا ہوا کہ ہنسی آئی اور ہنسی روکی نہ رہی ہو، بڑی مشکل سے ہنسی روکنی پڑی ہو؟ ہاں ظاہر ہے، بہت سے دوسرے کامنٹیٹر کا کوئی مذاقیہ جملہ یا کسی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ بھی ہوا. لیکن اس سے زیادہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کامنٹری میں بیسک اصول ہے براڈ کاسٹنگ میں کہ آپ جذباتی ہوں، نہیں ہو سکتے. میں نے آپ کو پہلے بھی ہوں، بتایا تھا کہ آپ کو یہ ظاہر ہوں، کرنا ہوتا ہے کہ آپ بالکل نارمل ہیں، چاہے آپ کے دل پہ کچھ بھی گزر رہی ہو. لیکن 2 ہوں. مرتبہ ایسا ہوا کرکٹ میں، جبکہ میں یعنی بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پہ قابو پا کے اور وہ ڈسکرائب کیا، اور میری آواز تقریباً رد گئی تھی. وہ جو بنگلہ ایک تو دیش تھا سے جو آئے تھے. ایک تو تھا ہم نے نہیں ایک تو تھا جب ہاں. ہم نے شارجہ میں جو جاوید میاں او کا چھکا لگایا، کیونکہ وہ بھارت کے ہاں، خلاف پہلی پاکستان کی کامیابی تھی ایک عرصے کے بعد، وہ اور تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہم تھے. اچھا اس سے بھی بڑھ کے دوسرا یہ تھا کہ لارڈس میں 1982 میں پاکستان نے 28 سال کے بعد انگلینڈ کو ہرایا. اچھا ماحول ایسا بن اچھا. گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یار یہ میچ بھی پاکستان جیت نہیں پائے گا، کیونکہ پیشن گوئی ہوں، تھی 6 بجے بارش کی، اور کوئی ہوں، 4:30 بجے سے بڑے گہرے سیاہ بادل جو ہے وہ امڑنا شروع ہو گئے، اور ہوں. وہ آہستہ آہستہ اسٹیڈیم کی جانب بڑھ رہے تھے.
تو ہمیں یہ تھا کہ اب پاکستان کو تو میچ جیتنے کے لیے رنز چاہیے